امثال پہلا باب۔ اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال۔ حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو داناؤں کی باتوں اور ان کے معنوں کو سمجھ سکے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے، اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہو۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نکل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نکل جاتا ہے۔ ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی۔ تو اے میرے بیٹے، تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا ہی بس ہے، اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں۔ نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے اور راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ وہ پر ہجوم بازار میں چلاتی ہے، وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی۔ اس لیے میں تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی، یعنی جب دہشت طوفان کی طرح پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی، جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے ناڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ آمین۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے۔ تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو، بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا، تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگو سے بچائیں، جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار
اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا، تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغاباز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے۔ آمین۔ امثال تیسرا باب۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم، یوں تیرے کتھے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری نجات کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ تب تو بے کھٹکے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو۔ جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ اب جا، پھر آنا، میں تجھے کل دوں گا۔ اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا، جس حال کے وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹکے رہتا ہے۔ اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا، تندخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ کجروں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹا بازوں پر ٹھٹے مارتا ہے، لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ دانا جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ آمین۔ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ۔ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے،
بس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر، اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی، وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ اے میرے بیٹے، سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا تیرے قدم کوتاہ نہ ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ لے، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا چشمہ وہی ہے۔ کج گو منہ تجھ سے الگ رہے، دروغ گو لب تجھ سے دور ہوں، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اپنے پاؤں کے راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ آمین۔ امثال 5واں باب۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہو، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو۔ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے، میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی، اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ۔ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھے۔ اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ آمین۔ امثال 6واں باب۔ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے تو اپنے ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ سو اے میرے بیٹے، چونکہ تو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے۔ جا خاکسار بن کر
اپنے پڑوسی سے اصرار کر، تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی، اپنے آپ کو ہرنی کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند بن، جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو، ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح پڑے گی۔ خبیث و بدکار آدمی ٹیڑھی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے، وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں کجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی، وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ گر نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے، یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے، تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو، وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں، یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں؟ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو کوئی اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا۔ چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حقیر نہیں جانتے، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا، اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا۔ جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی، کیونکہ غیرت سے آدمی غضبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا، وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا، اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ آمین۔ امثال 7واں باب۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہے تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے، تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے، یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی، اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان۔ وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے، اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا، دن چھپے شام کے وقت، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں، اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چالاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی۔ وہ غوغائی اور خود سر ہے، اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے، ابھی وہ کوچوں میں ہے، ابھی بازاروں میں، اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی ہے۔ سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیا منہ سے اسے کہنے لگی، سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے،
آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں، اسی لیے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں۔ سو تو مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غالیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائے ہیں۔ میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دار چینی سے معطر کیا ہے۔ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں، کیونکہ میرا شوہر گھر پر نہیں، اس نے دور کا سفر کیا ہے۔ وہ اپنے 7 روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو، جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ سو اب ہے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے۔ آمین۔ امثال 8واں باب۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے، پھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیو، میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں۔ اے سادہ دلو، ہوشیاری سیکھو، اور اے احمقو، دانا دل بنو۔ سنو، کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستے کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے۔ میرے منہ کی سب باتیں صداقت کی ہیں، ان میں کچھ ٹیڑھا ترچھا نہیں ہے۔ سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں۔ چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں۔ غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کج کو منہ سے مجھے نفرت ہے۔ مشورت اور حمایت میری ہے، فہم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے۔ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ میں ان سے محبت رکھتی ہوں اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤں نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی تک زمین کو بنایا نہ تھا، نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی۔ جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ
खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। इमसाल नवा बाब। हिकमत ने अपना घर बना लिया। उसने अपने सातों सुतून तराश लिए हैं। उसने अपने जानवरों को ज़िबा कर लिया और अपनी मैं मिलाकर तैयार कर ली। उसने अपना दस्तरखान भी चुन लिया। उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया है। वो खुद शहर की ऊंची जगहों पर पुकारती है, जो सादा दिल है इधर आ जाए। और बेअकल से वो ये कहती है, आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मिलाई हुई मैं में से पियो। ऐ सादा दिलो, बाज आओ और जिंदा रहो और फहम की राह पर चलो। ठठा बाज को तंबी करने वाला लान तान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ठठा बाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दाना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुद्दूस की पहचान फहम है। क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। अगर तू दाना है तो अपने लिए, और अगर तू ठठाबाज है तो खुद ही भुगतेगा। अहमक औरत गोगाई है, वो नादान है और कुछ नहीं जानती। वो अपने घर के दरवाज़ा पर शहर की ऊंची जगहों में बैठ जाती है ताकि आने जाने वालों को बुलाए जो अपने अपने रास्ता पर सीधे जा रहे हैं। सादा दिल इधर आ जाएं। और बेअकल से वो ये कहती है, चोरी का पानी मीठा है और पोशीदगी की रोटी लजीज। पर वो नहीं जानता कि वहाँ मुर्दे पड़े हैं और उस औरत के मेहमान पाताल की तह में हैं। आमीन। इमसाल 10वां बाब। दाना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक अपनी माँ का गम है। शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। खुदावंद सादिक की जान को फाका न करने देगा, पर शरीरों की हवस को दूर दफा करेगा। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, पर वो बेटा जो दरू के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। सादिक के सर पर बरकतें होती हैं, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। दाना दिल फरमान बजा लाएगा, पर बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। रास्त रो बेट खटके चलता है, लेकिन जो कजरवी करता है जाहिर हो जाएगा। आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है और बकवासी अहमक पछाड़ खाएगा। सादिक का मुंह हयात का चश्मा है, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। अदावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अक्लमंद के लबों पर हिकमत है, लेकिन बेअकल की पीठ के लिए लठ है। दाना आदमी इल्म जमा करते हैं, लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। दौलतमंद की दौलत उसका महकम शहर है, कंगाल की हलाकत उसी की तंगदस्ती है। सादिक की मेहनत जिंदगानी का बायस है, शरीर की इकबालमंदी गुनाह कराती है। तरबियत पजीर जिंदगी की राह पर है, लेकिन मलामत को तर्क करने वाला गुमराह हो जाता है। अदावत को छुपाने वाला द्रोहगो है और तोहमत लगाने वाला अहमक है। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दाना है। सादिक की जुबान खालिस चांदी है, शरीरों के दिल बेकदर हैं। सादिक के होंठ बहुतों को घिसा पहुंचाते हैं, लेकिन अहमक बेअक्ली से मरते हैं। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अहमक के लिए शरारत खेल है, पर हिकमत अक्लमंद के लिए है। शरीर का खौफ उस पर आ पड़ेगा और सादिकों की मुराद पूरी होगी। जब बगुला गुजरता है तो शरीर नेस्त हो जाते हैं, लेकिन सादिक अबदी बुनियाद है। जैसा दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए धुआं, वैसा ही काहिल अपने भेजने वालों के लिए है। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। सादिकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शरीरों की तवक्को खाक में मिल जाएगी।
خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ، لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی، لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے، لیکن کج کو زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہے، لیکن شریروں کے منہ کج گوئی سے۔ آمین۔ امثال 11واں باب۔ دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے۔ تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔ راست بازوں کی راستی ان کی رہنما ہوگی، لیکن دغا بازوں کی کجروی ان کو برباد کرے گی۔ قہر کے دن مال کام نہیں آتا، لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے۔ کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، لیکن دغا باز اپنی ہی بد نیتی میں پھنس جائیں گے۔ مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے، اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے۔ صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے، اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے۔ بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے، لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا۔ صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے، اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے عقل ہے، لیکن صاحب فہم خاموش رہتا ہے۔ جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں خدا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ جو بیگانہ کا ضامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا، لیکن جس کو ضمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے، اور تندخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں۔ رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ شریر کی کمائی باطل ہے، لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے، اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے۔ کج دلوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن کامل رفتار اس کی خوشنودی ہے۔ یقیناً شریر بے سزا نہ چھوٹے گا، لیکن صادقوں کی نسل رہائی پائے گی۔ بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے۔ صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے، لیکن شریروں کی امید غضب ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے دریغ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے۔ فیاض دل موٹا ہو جائے گا، اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ جو غلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لعنت کریں گے، لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی۔ جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے، لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی۔ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے۔ جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا، اور احمق دانہ دل کا خادم بنے گا۔ صادق کا پھل حیات کا درخت ہے، اور جو دانشمند ہے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ دیکھ، صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا، تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو۔ آمین۔ امثال 12واں باب۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ نیک آدمی خدا کا مقبول ہوگا، لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا۔ آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا، لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے۔ صادقوں کے خیالات درست ہیں، لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے۔ شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں، لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی۔ شریر پچھاڑ کھاتے اور نیست ہوتے ہیں، لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا۔ آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن بے عقل حقیر ہوگا۔ جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے، اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا
اور روٹی کا محتاج ہے۔ صادق اپنے چوپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بے عقل ہے۔ شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاق ہے، لیکن صادقوں کی جڑ پھیلتی ہے۔ لبوں کی خطا کاری میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی۔ احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے، لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے۔ احمق کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے۔ راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے، لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی۔ بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے۔ بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے۔ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راستگار اس کی خوشنودی ہیں۔ ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے، لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ صادق اپنے ہمسائے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا، لیکن انسان کے گراں بہا دولت محنتی پاتا ہے۔ صداقت کی راہ میں زندگی ہے، اور اس کے راستہ میں ہرگز موت نہیں۔ آمین۔ امثال 13واں باب۔ دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے، لیکن ٹھٹھا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز اور رسوا ہوتا ہے۔ صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے، لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے، لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے، پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا۔ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا، لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا۔ تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی، لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی۔ امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، اور جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے، لیکن دغابازوں کی راہ کٹھن ہے۔ ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے، پر احمق اپنی حماقت کو پھیلا دیتا ہے۔ شریر قاصد بلا میں گرفتار ہوتے ہیں، پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تربیت کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے، پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے۔ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے، پر صادقوں کو نیک جزا ملے گی۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے، اور گنہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے،
پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کی تنبیہ کرتا ہے۔ صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آمین۔ امثال 14 باب۔ دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ راست رو خداوند سے ڈرتا ہے پر کج رو اس کی حقارت کرتا ہے۔ احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانش مندوں کے لب ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے، لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ ٹھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا، لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ احمق سے کنارہ کر، کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا۔ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے، لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے۔ احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں، پر راست کاروں میں رضامندی ہے۔ اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے، اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا۔ شریر کا گھر برباد ہو جائے گا، پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے، اور شادمانی کا انجام غم ہے۔ پرگشتہ دل اپنی روش کا اجر پاتا ہے، اور نیک آدمی اپنے کام کا۔ نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے۔ دانا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے، پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ زود رنج سے بے وقوفی کرتا ہے، اور برے منصوبے باندھنے والا گھنونا ہے۔ نادان حماقت کی میراث پاتے ہیں، پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے۔ شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیث صادقوں کے دروازوں پر۔ کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے، پر مالدار کے دوست بہت ہیں۔ اپنے ہمسایہ کو حقیر جاننے والا گناہ کرتا ہے، لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے۔ کیا بدی کے معجت گمراہ نہیں ہوتے؟ پر شفقت اور سچائی نیکی کے معجت کے لیے ہے۔ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، پر منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے۔ داناؤں کا تاج اس کی دولت ہے، پر احمقوں کی حماقت ہی حماقت ہے۔ سچا گواہ جان بچانے والا ہے، پر دروغ کو دغابازی کرتا ہے۔ خداوند کے خوف میں قوی امید ہے، اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے۔ خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے، جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ رعایا کی کثرت میں بادشاہ کی شان ہے، پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے بڑا عقل مند ہے، پر وہ جو جھکی ہے حماقت کو بڑھاتا ہے۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، لیکن اس کی تعلیم کرنے والا محتاجوں پر فخر کرتا ہے۔ شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے، لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے۔ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے، پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے۔ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ عقل مند خادم پر بادشاہ کی نظر عنایت ہے، پر اس کا قہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے۔ آمین۔ امثال 15 باب۔ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے، پر احمقوں کا منہ حماقت اگلتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں، اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے۔ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں، پر احمقوں کے دل ایسے نہیں۔ شریروں کے ذبیحہ سے خداوند کو نفرت ہے، پر راست کار کی دعا اس کی خوشنودی ہے۔ شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے، پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔ راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تادیب ہے،
اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ جب پاتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر؟ ٹھٹھا باز تنبیہ کو دوست نہیں رکھتا اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا۔ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے، پر احمقوں کی خوراک حماقت ہے۔ مصیبت زدہ کے تمام ایام برے ہیں، پر خوش دل ہمیشہ جشن کرتا ہے۔ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ کامل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے، پر راستکاروں کی روش شاہراہ کی مانند ہے۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ بے عقل کے لیے حماقت شادمانی کا باعث ہے، پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے۔ صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے، پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں۔ آدمی اپنے منہ کے جواب سے مسرور ہوتا ہے، اور با موقع بات کیا خوب ہے۔ دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے تاکہ وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے۔ خداوند مغروروں کا گھر ڈھا دیتا ہے، پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے۔ برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے، پر پاک لوگوں کا کلام پسندیدہ ہے۔ نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ خداوند شریروں سے دور ہے، پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے۔ آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فربہی پیدا کرتی ہے۔ جو زندگی بخش تنبیہ پر کان لگاتا ہے داناؤں کے درمیان سکونت کرے گا۔ تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے، پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے، اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ آمین۔ امثال 16 باب۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کنارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کی دوست بناتا ہے۔ صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انصافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ کلام ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے، اور اس کا منہ عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا۔ ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں، تھیلی کے سب باٹ اس کا کام ہے۔ شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے، کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے۔ صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں، اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ بادشاہ کا قہر موت کا قاصد ہے، پر دانا آدمی اسے ٹھنڈا کرتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے کے نور میں زندگی ہے، اور اس کی نظر عنایت آخری برسات کے بادل کی مانند ہے۔ حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے، اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیدہ ہے۔ راستکار آدمی کی شاہراہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے، اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ دانا دل ہوشیار کہلائے گا، اور شیریں زبانی سے علم کی فراوانی ہوتی ہے۔ عقل مند کے لیے عقل حیات کا چشمہ ہے، پر احمقوں کی تربیت حماقت ہے۔ دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہے،
وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے، کیونکہ اس کا پیٹ اس کو بھارتا ہے۔ خبیث آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے۔ کجرو آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ تندخو آدمی اپنے ہمسائے کو ورغلاتا ہے اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے۔ آنکھ مارنے والا کجی ایجاد کرتا ہے اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے۔ سفید سر شوکت کا تاج ہے، وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ثابت ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ آمین۔ قرآن گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔ امثال 17 باب۔ سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو۔ عقل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوا کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراث کا حصہ لے گا۔ چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ بد کردار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے اور دروغ و مفسد زبان کا شنوا ہوتا ہے۔ مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ خوشگوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروغ گوئی شریف کو سجے گی۔ رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گراں بہا جوہر ہے، اور وہ جدھر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے، اور جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ شریر محض سرکشی کا جویان ہے، اس کے مقابلہ میں سنگ دل قاصد بھیجا جائے گا۔ جس ریچھنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی حماقت میں اس کے سامنے آئے۔ جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی۔ جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے، حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسائے کے روبرو ضامن ہوتا ہے۔ فساد پسند خطا پسند ہے، اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب۔ کج دلا بھلائی کو نہ دیکھے گا، اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گی۔ بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے، کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے۔ حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے، لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے۔ صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں۔ صاحب فہم کم گو ہے اور صاحب فہم متین ہے۔ احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے، جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ آمین۔ امثال 18واں باب۔ جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے۔ احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے۔ شریر کے ساتھ حقارت آتی ہے اور رسوائی کے ساتھ اہانت۔ انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں، اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے۔ شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں۔ احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، اور اس کا منہ تماچوں کے لیے پکارتا ہے۔ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے، اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندا ہیں۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں، اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے،
خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا۔ جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے، یہ اس کی حماقت اور خجالت ہے۔ انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے، پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ کرا جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی مانند ہیں۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ محتاج منت سماجت کرتا ہے اور دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ آمین۔ امثال 19واں باب۔ راسترو مسکین کجکو اور احمق سے بہتر ہے۔ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ بہتیرے لوگ فیاض کی خوشامد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے۔ جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا۔ جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔ جو فہم کی محافظت کرتا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا۔ جب احمق کے لیے ناز و نعمت زیبا نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے۔ آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظر عنایت گھاس پر شبنم کی مانند۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا سدا کا ٹپکا۔ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا۔ جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے، پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تادیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ شریر الغضب آدمی سزا پائے گا، کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تو آخر کار دانا ہو جائے۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ خداوند کا خوف زندگی بخشتا ہے اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے منہ تک لائے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو مار، اس سے زیادہ دل ہوشیار ہو جائے گا، اور صاحب فہم کو تنبیہ کر، وہ علم حاصل کرے گا۔ جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ خبیث گواہ عدل پر ہنستا ہے اور شریر کا منہ پتی نکلتا ہے۔
ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور احمقوں کی پیٹھ کے لیے کوڑے ہیں۔ آمین۔ امثال 20واں باب۔ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں۔ بادشاہ کا روب شیر کی گرج کی مانند ہے، جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے۔ جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے۔ کاہل آدمی جاڑے کے باعث ہل نہیں چلاتا، اس لیے فصل کاٹتے وقت وہ بھیک مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا۔ آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی مانند ہے، لیکن صاحب فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا۔ اکثر لوگ اپنا اپنا احسان جتاتے ہیں، لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا؟ راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ بادشاہ جو تخت عدالت پر بیٹھا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے پیمانے، ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک و راست ہیں کہ نہیں۔ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ، دونوں کو خداوند نے بنایا ہے۔ خواب دوست نہ ہو، مبادا تو کنگال ہو جائے۔ اپنی آنکھیں کھول کے تو روٹی سے سیر ہوگا۔ خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی، لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے۔ زر و مرجان کی تو کثرت ہے، لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، لیکن آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ ہر ایک کام مشورہ سے ٹھیک ہوتا ہے، تو نیک صلاح لے کر جنگ کر۔ جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، اس لیے منہ پھٹ سے کچھ فاستہ نہ رکھ۔ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اگرچہ ابتدا میں میراث یک لخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا۔ خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا۔ دو طرح کے باٹ سے خداوند کو نفرت ہے، اور دغا کے ترازو ٹھیک نہیں۔ آدمی کی رفتار خداوند سے ہے، بس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان سکتا ہے؟ جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندا ہے۔ دانا بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر داؤنے کا پہیا پھرواتا ہے۔ آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہے، بلکہ شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے۔ جوانوں کا زور ان کی خوشنودی ہے، اور بوڑھوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے، اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ آمین۔ امثال 21واں باب۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہیں۔ محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے۔ دروغ گوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے، اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں۔ شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا، کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ گناہ آلود آدمی کی راہ بہت ٹیڑھی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے، اور جب دانا تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ صادق شریر کے گھر پر غور کرتا ہے، شریر کیسے گر کر برباد ہو گئے۔
جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ ہی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ پوشیدگی میں ہدیہ دینا قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انعام بغل میں دے دینا غضب شدید کو۔ انصاف کرنے میں صادق کی شادمانی ہے لیکن بد کرداروں کی ہلاکت۔ جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غول میں پڑا رہے گا، عیاش کنگال رہے گا۔ جو میں اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا۔ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راست بازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا۔ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ قیمتی خزانہ اور تیل دناؤں کے گھر میں ہے لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے۔ دانا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متکبر اور مغرور شخص جو ٹھٹھا باز کہلاتا ہے بہت تکبر سے کام لیتا ہے۔ کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے خصوصاً جب وہ بد نیتی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ آمین۔ امثال 22واں باب۔ نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں۔ کجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا، ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے۔ جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دغابازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا۔ بیگانہ عورت کا منہ گہرا گڑھا ہے، اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ میں نے آج کے دن تجھ کو، ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں، تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے۔ مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غارت گروں کی جان کو غارت کرے گا۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا، وہ بادہ تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو
تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے؟ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ آمین۔ امثال 23واں باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے۔ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے۔ اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیرے دانائی کے کلام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کو کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے۔ وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگاؤ اور علم کی باتیں سن۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی رہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چیتھڑے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فاحشہ گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ رہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے، کون غمزدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون شاکی ہے، کون بے سبب گھائل ہے، اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب مے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور رفیع کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا، انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا؟ میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ آمین۔ امثال 24واں باب۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دانا آدمی زور آور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے، اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے۔ اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا،
تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے، تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی، اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے شریر، تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرامگاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، وہ بادہ خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہان آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے؟ یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں، عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو ان کو ڈانٹنے میں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے، اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسائے کے خلاف گواہی نہ دینا، اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ یوں کہے، میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا، میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح پڑے گی۔ آمین۔ امثال 25واں باب۔ یہ بھی سلیمان کی امثال ہیں جن کی شاہ یہودہ حزقیہ کے لوگوں نے نقل کی تھی۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سونار کے لیے برتن بن جاتا ہے، شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے کہ آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر، آخرکار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا؟ تو ہمسایہ کے ہاتھ اپنے دعویٰ کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادہ جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے۔ با موقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں، دانا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والوں کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی ٹھنڈک، کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ جو کوئی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے۔ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے، اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادہ تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے۔ اپنے ہمسائے کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک، مبادہ وہ دکھ ہو کر تجھ سے نفرت کرے۔ جو اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز تیر ہے۔ مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے۔ جو کسی غمگین کے سامنے گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور غیبت کو زبان ترش روئی کو۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا
جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ صادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے۔ بہت شہد کھانا اچھا نہیں، اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں ہے۔ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ آمین۔ امثال 26واں باب۔ جس طرح گرمی ایام میں برف اور درو کے وقت بارش، اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی۔ جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ گھوڑے کے لیے چابک اور گدھے کے لیے لگام، لیکن احمق کی پیٹھ کے لیے چھڑی ہے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادا تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دے، مبادا وہ اپنی نظر میں دانا ٹھہرے۔ جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے۔ جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے، اسی طرح احمق کے منہ میں تمثیل ہے۔ احمق کی تعظیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے۔ احمق کے منہ میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چبھنے والے کانٹے کی مانند ہے۔ جو احمقوں اور راہگزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے، اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے۔ جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ سست آدمی اپنے ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ کاہل اپنی نظر میں دانا ہے، بلکہ دلیل لانے والے 7 شخصوں سے بڑھ کر۔ جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے، اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے، ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے ہمسایہ کو دغا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا۔ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر ایندھن ہے، ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہیں جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کیناور دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے، تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی۔ جو گھڑا کھودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا، اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا۔ جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے، اور چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے۔ آمین۔ امثال 27واں باب۔ کل کی مانند گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے، لیکن احمق کا جھنجھلانا ان دونوں سے گراتر ہے۔ غضب سخت بے رحمی اور قہر سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں، لیکن دشمن کے بھوسے با افرات ہیں۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے، ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شرینی سے۔ اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر، اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا، کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے۔ اے میرے بیٹے دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان
بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں۔ جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے، اور اس کا دہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا، اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے، ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے۔ اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے، تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا، اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تاجوری پشت در پشت رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے، اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔ برے تیری پوشش کے لیے ہیں، اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں، اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ آمین۔ امثال 28واں باب۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلا دھار میہ ہے، جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا۔ شریعت کو ترک کرنے والے شریعت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریر عدل سے آگاہ نہیں، لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں۔ راست رو مسکین کج رو دولت مند سے بہتر ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے، وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، وہ اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ مالدار اپنی نظر میں دانا ہے، لیکن عقلمند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہے۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گھڑے کی طرح بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ جو راست رو ہے رہائی پائے گا، لیکن کجرو ناگہان گر پڑے گا۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا۔ آدمی کو سرزنش کرنے والا آخرکار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ معقول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، وہ غارت گر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا۔ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت معلوم ہوگا۔ جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں۔
آمین۔ امثال 29واں باب۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے، لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے۔ جو اپنے ہمسائے کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ بد کردار کے گناہ میں پھندا ہے، لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے۔ صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ ٹھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں، لیکن دانا قہر کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہنسے، کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینہ رکھتے ہیں، لیکن راست کار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں۔ احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں۔ مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ جو بادشاہ دیانت داری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ جب شریر اقبال مند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے، لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا، کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو بے تعامل بولنے والے کو دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ زاد کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخرکار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے۔ آمین۔ امثال 30واں باب۔ یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی نے اتیل اور اکال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اور اگر تو جانتا ہے تو بتا، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کے سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ خادم پر اس کے آقا کے حضور تہمت نہ لگا، تانا ہو کہ وہ تجھ پر لعنت کرے اور تو مجرم ٹھہرے۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے، لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے، اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں۔ ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑیں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں۔ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دیو چلاتی ہیں،
3 हैं जो कभी शेर नहीं होती, बल्कि 4 हैं जो कभी बस नहीं कहती। पाताल और बांझ का रहम, और ज़मीन पर जो सैराब नहीं हुई। वो आग जो कभी बस नहीं कहती। वो आग जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है। वादी के कव्वे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। 3 चीज़ें मेरे नज़दीक बहुत ही अजीब हैं, बल्कि 4 हैं जिनको मैं नहीं जानता। उकाब की राह हवा में, और सांप की राह चट्टान में, और जहाज की राह समंदर में, और मर्द की रविश जवान औरत के साथ। जानिया की राह ऐसी ही है। वो खाती है और अपना मुंह पोंछती है और कहती है मैंने कुछ बुराई नहीं की। 3 चीज़ों से ज़मीन लर्जा है, बल्कि 4 हैं जिनकी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुलाम से जो बादशाही करने लगे, और अहमक से जब उसका पेट भरे, और नामकबूल औरत से जब वो ब्याही जाए, और लौंडी से जो अपनी बीबी की वारिस हो। 4 हैं जो ज़मीन पर नाचीज़ हैं, लेकिन बहुत दाना हैं। चूंटियाँ कमज़ोर मखलूक हैं तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा कर रखती हैं, और साफ़ान अगरचे नातवा मखलूक हैं तो भी चट्टानों के दरमियान अपने घर बनाते हैं। और टिड्डियाँ जिनका कोई बादशाह नहीं तो भी वो परे बांध कर निकलती हैं। और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती है, और तू भी और छिपकली जो अपने हाथों से पकड़ती है तो भी शाही महलों में है। 3 खुश रफ्तार हैं, बल्कि 4 जिनका चलना खुशनुमा है। एक तो शेर बब्बर जो सब हैवानात में बहादुर है और किसी को पेट नहीं दिखाता। जंगली घोड़ा और बकरा, और बादशाह जिसका कोई सामना ना करे। अगर तूने हमाकत से अपने आप को बड़ा ठहराया है, या तूने कोई बुरा मंसूबा बांधा है, तो हाथ अपने मुंह पर रख, क्योंकि यकीनन दूध बिलोने से मक्खन निकलता है और नाक मरोड़ने से लहू। इसी तरह कहर भड़काने से फसाद बरपा होता है। आमीन। इमसाल 31वां बाब। लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नजरें मान कर पाया, क्या कहूं। अपनी कुव्वत औरतों को ना दे, और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। बादशाहों को ऐ लेमुएल, बादशाहों को मैं ख्वारी ज़ेबा नहीं, और शराब की तलाश हाकिमों को शायान नहीं। मुबादा वो पी कर कवानीन को भूल जाएं और किसी मजलूम की हक तलफी करें। शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलख जान है, ताकि वो पिए और अपनी तंग दस्ती फरामोश करे और अपनी तबाहाली को फिर याद न करे। अपना मुंह गूंगे के लिए खोल, उन सब की वकालत कर जो बेकस हैं। अपना मुंह खोल, रास्ती से फैसला कर और मस्कीनों और मोहताजों का इंसाफ कर। नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज़्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, उससे मुसाफे की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज़ों की मानंद है। वो अपनी ख़ोरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है, और अपने हाथों के नफ़ा से ताकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है। रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो तकले पर अपना हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। हाँ, वो अपना हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए बर्फ़ से नहीं डरती, क्योंकि उसके ख़ानदान में हर एक सुर्ख पोश है। वो अपने लिए निगारियन पालापोश बनाती है। उसकी पोशाक महीन कतानी और अरगवानी है। उसका शौहर फाटक में मशहूर है। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है, वो महीन कतानी कपड़े बनाकर बेचती है और पटके सौदागरों के हवाला करती है। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक हैं, और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। उसकी ज़बान पर शफ़क़त की तालीम है। वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ़ करता है कि बहुतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई।
حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہوگی۔ آمین۔